السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے اور لکھنے والے کا نام شاہ محمد اسماعیل دہلوی۔ دیوبندیوں اور وہابیوں دونوں کا یہ بڑا پاپا ہے، یہ بڑا بزرگ ہے۔ اس کی میں دجالی اسی کتاب سے میں ثابت کروں گا۔ اس کتاب سے میں اس کا دجل دکھاؤں گا آپ کو، کتنا جو ہے اس نے جو ہے تضاد پیدا کیا۔ اور جو بھائی نئے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ آئیے میں اس کتاب کی حقیقت آپ کے سامنے تھوڑی سی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو موڑتے ہیں۔ بہرحال یہ اسماعیل دہلوی نے ایک حدیث نقل کی، پھر اس کے بعد میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہہ رہے ہیں، حضرت مولا علی نے ایک کتاب نکالی۔ اب اس کتاب کا انہوں نے نام نہیں بتایا کہ وہ کون سی کتاب نکالی، ٹھیک ہے، نہ اس کتاب کا نام ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سند ہے، مگر ان کے لوگ بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے ان دیوبندیوں کی، وہابیوں کی ہر ایک بات کو مان لیتے ہیں۔ مگر ہم آج ان سے وہ دلیل اور ثبوت لینا چاہیں گے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو وہ کتاب نکالی تھی اس کا نام کیا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ایک کتاب نکالی جس میں یہ حدیث تھی کہ جس نے جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اس پر خدا کی لعنت ہے۔ ماشاءاللہ، ہم بھی کہتے ہیں کہ جس نے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا، کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، جیسے اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا، اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا، جیسے پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے علاوہ کچھ اور پڑھ کے ذبح کیا تو وہ جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے کی بات ان کی دیکھتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں سے کہا یعنی یہ ان کے اپنے طرف کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وہابیوں دیوبندیوں کے اپنے طرف کی من گھڑت۔ ویسے تو یہ ہر ایک چیز کی دلیل اور ثبوت مانگتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، بڑی جریں مانگتے ہیں، مگر آج میں ان سے جرا جو ہے کروں گا۔ یعنی جو شخص اللہ کے سوا مخلوق کے نام کا جانور ذبح کرے وہ ملعون ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں ملعون ہے۔ اگر یہ نہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر اور کچھ اور کہہ دے اس کے نام پہ، جیسے کہہ دے بسم اللہ اشرف علی یا بسم اللہ محمد اسماعیل دہلوی، اگر ایسا بھی کچھ کہتا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی ہم تو کہتے ہیں کہ وہابیوں دیوبندیوں کا ذبیحہ حلال ہی نہیں ہے، حرام ہے، وہ کچھ بھی پڑھ دیں، کچھ بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ چاہے یہی پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کے بھی پڑھیں گے، یہ پڑھ کر اگر ذبح کیا، چھری چلائی، تب بھی جو ہے ان کا کاٹا ہوا، ان کا ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، حرام ہی ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاپی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں لکھ رکھی تھیں، چلیے وہ کاپی بھی دکھا دیجئے ہمیں، کہ ٹھیک ہے۔ آگے کی بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا انشاءاللہ۔ یہ من گھڑت تو ابھی میں ان کی سنا رہا ہوں۔ کئی حدیثیں لکھ رکھی تھیں، نکالی، ان میں یہ حدیث بھی تھی، معلوم ہوا کہ جانور اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے، ہم اس کے قائل ہیں، اس کے منکر نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہم جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرتے ہیں۔ یہ ان کو بتاؤ جن کو علم نہ ہو، جو لا علم ہو، جو بیچارے کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہوں۔ ہم سنی حنفی بریلوی ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم غلامان اعلیٰ حضرت ہیں، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، اور وہابیوں دیوبندیوں کا کاٹا ہوا جانور، ذبح کیا ہوا جانور ہم حلال نہیں سمجھتے، اس کو حرام جانتے ہیں، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، غدار رسول ہیں۔
خیر آگے کی بات سنیے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے اور جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے گا کیوں؟ وہ تو غیر مسلموں کا کام ہے، مسلمان تو کوئی نہیں کرے گا، مسلمان تو یہی پڑھے گا بسم اللہ اللہ اکبر۔ بہرحال پتہ نہیں یہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں یا غیر مسلموں کو، اللہ بہتر جانے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ اپنی بات میں۔ بہرحال غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک ہے اور جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جانور، اب دیکھیے یہ ہے مین مدعا ابھی جو میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اور وہ جانور حرام ہو جاتا ہے جو غیر اللہ کا نام زد، ٹھیک ہے، غیر اللہ کا نام زد خواہ اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہہ کر جو ہے اس کو ذبح کیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو، پھر بھی اس کو جو ہے غلط بتایا ہے، ٹھیک ہے، وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ جو غیر اللہ کا نام زد خواہ اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جیسے اب میں سمجھا دوں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم حضور غوث اعظم کی نیاز کرتے ہیں، ان کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ اس جانور کو کہہ رہے ہیں مگر چھپا رہے ہیں۔ ان کی دوگلی پالیسی میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اب آئیے جناب حضرات، آپ بقرہ عید میں جانور ذبح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ جانور فلاں کی طرف سے ہے؟ آپ کی نیت ہوتی ہے نا۔ ہر بندہ جو بھی قربانی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جانور میری طرف سے ہے، یہ جانور میرے نام سے ہے، میں اپنے نام سے قربانی کر رہا ہوں یا اپنے والد کے نام سے قربانی کر رہا ہوں یا اپنے دادا کے نام سے قربانی کر رہا ہوں، یا میری طرف سے ہے یا میری ماں کی طرف سے ہے یا میرے باپ کی طرف سے ہے یا میرے دادا کی طرف سے ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مسلمانوں؟ ذرا بتاؤ۔ اس پر بھی یہی کہہ کر جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ مسلمانوں پھر تو یہ قربانی بھی جو ہے ان کے نزدیک حرام ہو گئی، کیونکہ وہ کسی اور کے جو ہے نام سے ہو رہا ہے، کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ایک بڑے جانور میں 7 لوگوں کا حصہ ہو سکتا ہے، 7 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، 7 لوگ جو ہے قربانی مل کے کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب میں ان دیوبندیوں سے پوچھنا چاہوں گا، تو جو بقرہ عید میں آپ لوگ قربانی کرتے ہو تو کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو کہ یہ جانور میری طرف سے ہے اور فلاں کی طرف سے ہے، فلاں کی طرف سے ہے، فلاں کی طرف سے ہے؟ کیا اس سے بھی یہ حرام ہو گیا کیا؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم حضور غوث اعظم کے لیے جو ہے یہ قربانی کر رہے ہیں، حضور غوث اعظم کے نام کا ہے، حضور غوث اعظم کے نام پر کر رہے ہیں، بسم اللہ یا غوث اعظم، ایسا تو نہیں کہا نا ہم نے۔ ارے بے وقوفو، یہ گول مول باتیں کیوں بتاتے ہو بے؟ یہ گول مول باتیں کیوں بتاتے ہو؟ یہ چکر میں عوام کو کیوں ڈالتے ہو؟ یہی وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے مولوی اشرف تھانوی نے اپنی حکایت اولیاء میں لکھا کہ لوگ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی ہوگی۔ اس میں تشدد ہے، اس میں تیز الفاظ لکھے گئے ہیں، اس میں شرک جلی کو شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا ہے۔ بہرحال اس میں چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ لکھا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانے کہ اس کتاب کو یہ جانتے ہوئے بھی اس کتاب کو کیوں بیچ رہے ہیں بازار میں، کیوں اس کتاب کو جو ہے پھیلا رہے ہیں مسلمانوں میں جھگڑا فساد کرنے کے لیے۔ اچھا کتاب جو ہے وہ امن و شانتی کے لیے لکھی جاتی ہے کہ جھگڑا فساد کے لیے لکھی جاتی ہے؟ بہرحال مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بات آپ کو ابھی بھی صحیح سے سمجھ میں آئی نہیں ہوگی۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے ہم سنی حنفی بریلوی جو اللہ کے بزرگ، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کے طرف سے جو ہم نیاز کرتے ہیں، جو ان کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ کرتے ہیں یا کوئی جانور ذبح کرتے ہیں، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کا جو بکرا ذبح کیا، جو مرغا ذبح کیا، وہ حرام ہو گیا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے سیدھا سادہ۔ حالانکہ وہ سب جائز ہے، درست ہے، کیونکہ نہ تو ہم نے یہ کہا کہ یہ حضور غوث اعظم کے جو ہے ہم
ان کی عبادت کے لیے ہم کر رہے ہیں, ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے نا. یہ سمجھتے کیا ہیں ہماری اس نیت کو. میری زبان پھر الٹی سیدھی چلتی ہے ان حرام زادوں کے لیے. یہ خود حرام خور ہیں, وہ بکرا یا مرغا حرام نہیں ہوگا بلکہ یہ خود حرام کے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال اللہ حافظ, فی امان اللہ. جس کو بات کرنی ہو کرو, آؤ میرے سامنے. تمہاری کیا نیت ہے, کیا ذریعہ تم نے بنایا ہے اس کو حرام کہنے کا, کس طرح سے جو ہے تم نے اس کو حرام جانا, اور تم نے یہ کہا کہ وہ جانور بھی حرام ہو جاتے ہیں. دیکھو سنو, یہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک ہے اور جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ جانور, سمجھے, اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے جو غیر اللہ کے نامزد ہو. دیکھیے جناب, سمجھ رہے ہیں, تو نامزد تو قربانی کا جانور بھی ہو جاتا ہے کہ فلاں کی طرف سے ہے, یہ فلاں کی طرف سے ہے, یہ فلاں کی طرف سے ہے. کہتے ہیں نا کہ اس میں 3 حصے ہیں یا 10 حصے ہیں, 7 حصے ہیں یا 6 حصے ہیں یا 5 حصے ہیں, تو ان کا نام کہا جاتا نا یہ فلاں کی طرف سے, فلاں کی طرف سے, فلاں کی طرف سے. تو ذرا دیو کے بندرو تھوڑا سا اس کا بھی جواب دے دو. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں, میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول ہی دیں. کوئی غدار رسول وہابی دیوبندی میرے سلام کا جواب نہ دے. اور جو میرے بھائی نئے ہیں اس چینل پر, جو وفادار رسول ہیں, وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں. اللہ حافظ.